یا مصطفیٰ یا مجتبی صلی علی مرحبا یا مجتبی صلی مرحبا یا مجتبی صلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے سیرت رسول اور ہم۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ پیارے آقا کی وہ ادائیں جو آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ حوصلہ افزائی اور دلجوئی کے معاملات کے طور پر پیش کیے، شان دلجوئی جیسے کہ نگران شورا کہتے ہیں، شان حوصلہ افزائی، کہ آپ کی ہر ادا آپ کی شان ہے، اور آپ نے جس پیارے انداز سے اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کی دلجوئی فرماتے رہے، ان کے دلوں کو خوش کرتے رہے اور اپنے غلاموں کے دلوں کو ٹھنڈا کرتے رہے، تو وہ کیا ادائیں تھی اور وہ کیا انداز تھے۔ غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، کنیزوں کو، غلاموں کو آپ نے سبھی کا دل خوش کیا، سبھی کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے، اور کبھی کسی کی سفارشی بن کر، تو کبھی کسی کی دستگیری فرما کر، تو کبھی کسی کے گھر کے مسئلے حل کر کے، تو کبھی کسی کو غلامی سے آزاد کروا کر، تو کبھی کسی سے مشورہ لے کر، تو کبھی کسی کا مشورہ مان کر، اگرچہ اپنا مشورہ کچھ اور ہو، لیکن یہ کتنی بڑی شان ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کا، اپنے صحابی کا مشورہ مان رہے ہیں، اور اس پر پورا یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ اکرام کا جو زاویہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی کے انداز۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم دلی اور اس طرح کے معاملات کی تعریف بھی فرمائی، اور فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ یہ نرمی جو ہے نا، یہ آج بھی ہمارے لیے باقی ہے، اور یہ قیامت تک کے غلاموں کے لیے یہ نرمی، یہ شفقت، یہ محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اس کے جو ظاہری طور پر اثرات تھے، یوں سمجھیے کہ آج تک وہ بھی جاری ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس سے مستفیض ہوتے رہے، اور حوصلہ افزائیوں نے اور دل جوئیوں نے انہیں ایسا مضبوط کر دیا کہ جب بڑوں کی طرف سے دل جوئی ملتی ہے، حوصلہ افزائی ملتی ہے، تو چھوٹے جو ہے نا وہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے لیڈر سے اور زیادہ محبت بھی کرنے لگتے ہیں، اور ان کو کام کرنے کا ویژن ان کا اور کشادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کی طاقت بڑھتی ہے جب بڑوں کی طرف سے دل جوئی اور حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ ماں باپ بھی اس میں اپنا حصہ دیکھ سکتے ہیں کہ اولاد کی جتنی وہ دل جوئی کریں، جتنی حوصلہ افزائی کریں، اولاد مضبوط ہوتی ہے، وہ اور اپنے فیصلوں کے معاملے میں مستقل ہوتی ہے، ان کی فیصلہ کرنے کی قوت اچھی ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح دوسرے ملازمین کے حوالے سے بات کی جائے، جس طبقے کے لیے بات کی جائے، دل جوئی اچھی چیز ہے۔ ہمارا موضوع دل جوئی اور حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہے۔ معاشرے میں اس کی بہت ساری جگہوں پر کمی بھی نظر آتی ہے۔ اگر ہم اس کے خوگر بن جائیں، ان پیاری پیاری عادتوں کو اپنا لیں، تو واقعی ہمارا گھر بھی ایک بہترین گھرانہ بن جائے، ہمارے آفس کا ماحول بھی اچھا ہو جائے۔ ہم اگر کسی مسجد کے امام ہیں تو وہاں کا ماحول بھی بڑا محبت والا بن جائے۔ اگر ہم کسی جگہ پر کسی ادارے کے سربراہ ہیں، کسی کمیٹی کے بڑے ہیں، تو یہ جو ماحول ہے نا، حوصلہ افزائی کرنے والا، دلجوئی کرنے والا، لوگوں کو تھپکی دینے والا، بڑا کرنے والا، یہ جو ہے نا آپ کو بھی آگے بڑھاتا ہے، دوسروں کو بھی آپ سے محبت بڑھاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا۔ نگران شورا کی آمد بھی ہو چکی ہے، اور آج ہمارا موضوع جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا، دل جوئی اور حوصلہ افزائی۔ یہ وہ ادائیں ہیں کہ جو بھی اپناتا ہے وہ دلوں میں اترتا ہے، سامنے والے کو بھی خوشی اس کو دل میں داخل کرتا ہے، اس کو مضبوط بھی کرتا ہے، اپنا ماحول بھی اچھا کر لیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یقیناً ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے جو ذرائع ہیں، ان میں ایک ذریعہ اس کی دل جوئی کرنا بھی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ہے۔ بے شک۔ اب جس طرح ہم پچھلے سلسلوں میں ڈسکس کرتے رہے کہ اس کے بھی مختلف پورشن ہیں، مختلف پارٹ ہیں اور مختلف ایریاز ہیں۔ بچے کا دل خوش کرنا،
اچھا بچیوں کا دل خوش کرنا، پڑوسی کا دل خوش کرنا، اپنے ساتھ کام کرنے والے کا دل خوش بھی کرنا، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنا. یعنی ہر ایک حوصلہ افزائی کی طرف نہیں ہوتا، محض دل خوش کرنے کی اور دل جوئی کرنے کی وہاں حاجت و طلب ہوتی ہے. تو اس طرح مختلف صورتیں اس کی بنتی چلی جاتی ہیں. اگر پہلے کچھ اس کا معنی بھی واضح ہو جائے، ایک تھوڑا سا عوام کے لیے حوصلہ مشکل لفظ افزائی، بھی ہے. دل جو ہے دل میں خوشی داخل کرنا، یعنی اس کو اچھا لگے ایسا. یعنی کہ جب انسان غم میں ہوتا ہے تو غم خواری ہوتی ہے، اور خوش ہو تو دل جوئی ہوتی ہے. اچھا غم خواری میں بھی دل جوئی ہے، یعنی دل میں ایک طرح سے راحت پیدا ہوتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، دل کو اچھا لگتا ہے. صحیح. یہ اس یوں مطلب جائے گا. عیادت میں بھی دل جوئی ہے، عیادت میں بھی دل جوئی ہے، اور غم خواری کے ساتھ دل جوئی ہے. صحیح. اور کسی کی یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور آپ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، یعنی مبارکباد دیں گے آپ کو، مبارک ہو، تو دل جوئی ہوتی ہے. تو یہ مختلف انداز ہوتے ہیں. بعضوں کو یہ انداز آتے نہیں ہیں، یا وہ کرنا نہیں چاہتے، یا جو بھی ان کے ہوں. اس میں لوگوں کی توقعات کا بڑا دخل ہے اشفاق بھائی. مثال کے طور پر کسی کا بیٹے کی ولادت ہوئی، آپ اس کے گھر پر گئے، آپ جنرل یوں نارمل چلے گئے. اب اس کے ہاں جو 3 دنوں پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو اس نے آپ کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے. اچھا چلو، اچھا ہو گیا، چلو بیٹا ہو گیا. پھر وہ جائے گا اور گھر والوں کو بولے گا کہ وہ دوست آیا ہے، اس کو تھوڑا تیار کر دو. تو عموماً جب مہمان کی طرف بچہ دیا جاتا ہے تو تھوڑا خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں، کپڑے میں اچھی طرح لپیٹتے ہیں، ایک اچھے انداز سے دیتے ہیں. اپنے یہاں کوئی مذہبی یا کوئی مبلغ یا کوئی ایسا نگران یا کوئی ذمہ دار چلا جائے گا، بڑا مذہبی آدمی چلا جائے تو کوئی امامہ بھی باندھ دیں گے، یوں کرتے ہیں. جی جی. اور آج کل اگر بچے کو لیا جائے تو سر پہ چھوٹا سا نالین پاک بھی لگا دیں گے امامے کے اوپر. یہ مطلب ایک اس میں اسپیشلی ماں بڑا اس میں اہتمام کرتی ہے، باپ کو اتنی بڑی ہوئی نہیں ہوتی، ماں زیادہ اس میں اہتمام کرتی ہے. تو اب یہ جب بچہ اٹھا کر آپ کو دیا تو یہ ماشاءاللہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے. اچھا اچھا چلے مبارک. اب وہ مطلب کہ آپ کو دیکھتا رہ جائے گا کہ یار یہ آدمی یہ کون ہے، منہ سپاٹ، نہ کوئی مبارکباد، نہ کوئی یوں مطلب کہ ارے ماشاءاللہ، ارے بہت ماشاءاللہ، کتنے پیارے کپڑے پہنا ہے، نالین پاک کتنی اچھی لگائی ہے. یعنی وہ ان تمام تر چیزوں کو ایکسپیکٹ کرتا ہے. کم از کم اتنا تو ضرور ایکسپیکٹ کرتا ہے. وہ آپ کو پوچھے گا اس کا نام کیا رکھا ہے، اچھا ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، چلیں اللہ کو خوشی، وہ دعائیں دیتا ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ میری اس خوشی میں شراکت کر رہا ہے. صحیح. مگر اگر کوئی ایسا کرے ہی نہ تو آپ کا دل ایک اس کے معاملے میں نا ایک اچھا فیل نہیں کرے گا. آپ کو صدمہ ہوگا، یار میں اس کو نہ ہی دیتا تو بیٹا اچھا تھا، یار خالی اس کو اتنی محنت کری، نے اس کو دیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اچھا اب اگر کوئی ارے واہ ماشاءاللہ، ارے 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 اتنی آپ نے تکلیف کرے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا، اور 2-4 اس کے بارے میں اچھی باتیں کرے، نام پوچھے تو خوش ہو جائے، اور اس طرح کی پیار کرے، تو یوں مطلب کہ کوئی کرے تو آپ کو خوشی ہوگی نا. اس کو کہتے ہیں دل جوئی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دل جوئی جو ہے نا، یہ ایک بس قدرتی عطا بھی ہوتی ہے، اور چاہے اس کے لیے مسکرانا لازمی جزء خوشی کے موقع پر. صحیح. غمخواری کے ٹائم پر اس کی طرف افسردگی ظاہر کرنی پڑے گی، اور اس کے دل کو اچھا لگے، ایسا کام کرنا چاہیے. انسان کے زندگی میں چند موقع ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ کسی کے دل میں داخل ہو سکتا ہے. یہ دل کا دروازہ 24 گھنٹے کسی کا کھلا نہیں رہتا. اچھا. کسی وقت کھلتا ہے، کسی وقت نہیں کھلتا. اسپیشلی جب بندے کے اوپر پریشانی مصیبت آتی ہے نا، تو اس کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے کہ شاید کوئی اس میں مجھ سے تعزیت، عیادت یا میرے ساتھ غمخواری کر کے میرے دل میں داخل ہو جائے. صحیح. خوشی کے موقع پر بھی دروازہ نہ کھل گما کا 2-4 کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مبارکباد دینے والے، پھر جو جس طرح مبارکباد دے. اچھا اسی طرح جیسے ہم نے دل جوئی کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی رکھا. حوصلہ افزائی بھی یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایسے جملے کہہ دیے جائیں، ایسے کلمات کہہ دیے جائیں کہ
کہ دلجوئی بھی ہو جاتی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی بھر ان چیزوں کو یاد کرتا ہے۔ میں یہاں سیرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک میں کو واقعہ عرض کروں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور کچھ صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اب راستے میں یہ کوئی درخت کی شاخوں سے کوئی مسواک حاصل کرنی تھی، تو مسواک حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھے کہ مسواک لے لیں گے۔ اچھا ہوا چلی تو کپڑا جو نیچے سے تھا یہ تھوڑا سا یوں اوپر ہو گیا، تو پنڈلی جو یہ اس کو پنڈلی کہتے ہیں نا، یہ جو جگہ ہے نا اس کو پنڈلی کہتے ہیں، تو آپ کی جو پنڈلیاں تھیں وہ قدرے پتلی تھی، تو جیسے ہی وہ اوپر چڑھے تو آپ کی پنڈلیاں کپڑا تھوڑا اوپر ہو، ہوا چلی تو پنڈلیاں ظاہر ہو گئیں، تو بعض جو ساتھ تھے نا ان کی ہنسی نکل گئی۔ اب جیسے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا، اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی، ان کی حوصلہ افزائی، ان کی ہمت افزائی کس طرح ہو رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ان کی پنڈلیاں دے کر ہنس رہے ہو؟ خدا کی قسم ان کی پنڈلیاں قیامت کے روز میزان عمل پر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا جملے ہیں وہ۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو اتنی ان کی یہ مطلب پنڈلیاں پسند یوں اب یوں گئے، تو یہ ایک اللہ کی راہ میں بھی ایک انہوں نے رسول پاک کی خوشی اور رضا کے لیے انہوں نے کام بھی کیا تھا۔ اب بتائیے کہ یہ جو عبارت تھی، یہ جو جملہ تھا، یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں ہو گئے اس وقت یہ سننے کے بعد کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کیا ارشاد فرما دیا، اور ان لوگوں پر کیا ایک مطلب ان کا مقام و مرتبہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوا کرتا تھا کہ آپ مطلب کہ دل جو بھی کرتے تھے، حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے، خصوصیت کے ساتھ، ان کی کنیت کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ ہم بھی آپس میں ملتے ہیں، جیسے مثال میں حاجی اشفاق مدنی کیسے ہیں آپ، اب اشفاق کیا حال ہیں، اشفاق بھائی کیسے ہیں آپ، تو او اشفاق، تو یہ سب الگ الگ ہے، لیکن حاجی اشفاق مدنی کیسے ہیں آپ، تو ایک آپ کو آپ کی ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے چاہیے کہ میں آپ کو عمدہ نام سے پکاروں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اچھا آپ کی مجھے کنیت نہیں پتا، اگر ہے تو مجھے پتا نہیں ہے، ابو الطاف۔ ابو الطاف۔ اب اگر مثال کے طور پر میں آپ کو آپ کی کنیت کے ساتھ ابو الطاف حاجی اشفاق مدنی کیسے ہیں آپ، تو آپ کو مطلب اور اچھا لگے گا یار میری کنیت۔ اچھا اس میں مجھے تھوڑا سا تکلف ہوا، میرے 4-5 کلمات زیادہ نکلے، 2-5 سیکنڈ کا فرق پڑا، لیکن اس پورے ڈیوریشن کے اندر آپ سوچئے کہ مجھے ثواب کتنا ملا ہوگا اچھی نیت کا، آپ کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا، کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوچئے، اچھا فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ اب صرف اچھا نام سے پکارنا بھی دل جوئی ہے، دل جوئی بالکل ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخص آپ کو برسوں کے بعد ملا، اور برسوں کے بعد ملنے کے بعد اگر آپ کو نام یاد ہے اس کا نام لے لیں، وہ تو خوش ہوتا ہے۔ اچھا اس میں بعضوں کا جو مشہور شخص ہو نا، اس کے تعلق سے یہ زیادہ ہوتا ہے کہ یار اسے اتنے ہزاروں ملنے والے، اس کو میرا نام یاد رہ گیا۔ بالکل۔ تو یہ ایک خوش کرنے کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور نام بھول گیا ہو تو، نام بھول گیا ہو تو ظاہر کیسے نہ بھی کرے اور اس کو پتا بھی نہ چلے، ارے کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر نام اس کو پوچھنا بھی ہے نا، ارے اب ایسا اس کو اندر وہ ارے 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 پتا کیا آپ کا نام تھا، ہاں تو وہ بتا دے گا، وہ تھوڑی اتنی دیر تو وہ بھی نہیں رکے گا۔ بعض لوگ تو پوچھ لیتے ہیں یاد ہے کہ نہیں، بھول گئے۔ نام یاد رکھنے کے لیے نا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی نشانی مطلب بنا لینا، جیسے کوئی کہتا ہے میرا نام بدر ہے تو فوراً لگایا اچھا یار وہ غزوہ بدر سے اس کا نام ہے، تو تھوڑا بہت نشانی بنا لیتے ہیں نا، کچھ پہچان بنا لیتے تو ہم کو ہمیشہ اس کا نام یاد رہے گا۔ یہ میں آپ کو ایک حکمت کی بات عرض کر رہا ہوں، بعضوں کا نام یاد نہیں رہتے تو، اور بعضوں کو نام یاد رہتے ہیں، بعضوں کو شکلیں بھول جاتی ہیں۔ صحیح فرمایا۔ یہ ایک انسان کی ایک اپنی وہ حافظے پر بھی ہے اور ایک طبیعت پر بھی
انحصار ہے. لیکن جب بھی آپ کسی سے پورے کے پورے ملیں گے نا اشفاق بھائی, آدمی پورا ملتا نہیں ہے, آدمی پورا نہیں ملاتا. اب جیسے آپ اس ہاتھ ملاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب ماشاءاللہ ہم نے ہاتھ ملایا, ٹھیک ہے نا, اب آپ ہلکا ہاتھ ملائیں, آپ چاہیں تو تھوڑا گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملائیں, آپ چاہیں تو مجھے یوں کر لیں تھوڑا اور کیا حال ہے تو یوں کر لیں, یوں کر لیں, تھوڑا کھینچ لیں, تھوڑا یوں کر لیں, اور کیا حال ہے تو یوں تھوڑا سا کریں گے. تو یہ میں پورا آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے, میں آدھا ادا نہیں آیا, میں تھوڑا بہت نہیں آیا آپ کے پاس. پھر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آدھا نہیں ہوں میں آپ کے پاس, نہ پونا ہوں, نہ آدھا ہوں, نہ پاؤں, پوری توجہ, میں پورے کے پورا آپ کے پاس ہوں, ٹھیک ہے. اب جب میں آپ کی پورے کے پورا میں آپ کے پاس ہوں, چاہے وہ بھلے 1 منٹ کے لیے ہوں, صحیح, وہ آدھی منٹ کے لیے ہوں, چاہے وہ تھوڑی دیر اور دیر کے لیے, لیکن میں پورا آپ کے پاس آؤں, اس سے جو آپ کو خوشی ہوگی نا, کیونکہ کسی بھی شخصیت سے جب آپ ملتے ہیں نا تو پہلا ملنا جو ہے نا یہ اس کی شخصیت کا سمجھے کہ 70-80% تعارف ہے. اسی لیے کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. دل جوئی, صحیح, حوصلہ افزائی کے بہت سارے انداز ہیں. دعائیں آپ کسی کو دیتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک نصیحت فرمانے سے قبل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ یوں فرمایا, اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ, واہ, اب یار کیا آپ سوچئے, قربان جائے, کسی کو فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, واہ, ہیں یہ کلمات ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ, اور شاید حضرت جعفر تیار بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, ایک سے زیادہ صحابی ہیں, میں نے پڑھ لیا, یہ پڑھا, پہلے مجھے بھی یہ تھا کہ ایک ہی ہیں مگر اور بھی ہیں. وہ جب پہلا تیر انہوں نے چلایا, ہاں, وہ اصل میں دشمن حملہ آور تھے, جی جی, اور ایک شخص بہت تنگ کرتا تھا غزوے میں, بہت تنگ کرتا تھا, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تیر مارو, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. سبحان اللہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. اب بتائیے کتنی خوش, کسی کو سیف ہمت کیسی بڑھ جائے اس کی, کسی کو سیف اللہ کہا ہے, کسی کو تیار کہا, تو کسی کو امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب صدیق اکبر کے فضائل بیان کریں, ان کے فضائل الگ, وہ 10 صحابہ جنہیں سرکار نے ارشاد فرمایا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, یوں حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. تو یوں 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کے الگ الگ نام. اس کے علاوہ اوروں کے لیے بھی بشارتیں ہیں, جی, اوروں کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہے. سل ربیہ, مانگ کیا مانگ کیا مانگتا ہے, جنت میں رفاقت حاصل کر. تو یہ انداز ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. تو حوصلہ افزائی کریں, دل جوئی کریں, اور اس سے آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کا اضافہ ہوگا, صحیح, آپ کے قریب آنے والوں کا اضافہ ہوگا, آپ پر اپنا مال جان قربان کرنے کا جذبہ ملے گا. یار یہ وہ شخصیت ہے یار جس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. لوگ وقت دیتے ہیں, لوگ آپ کے لیے قربانی دیتے ہیں جب ان کو آپ کی طرف سے دلجوئی ملتی ہے, آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ملتی ہے, آپ کی طرف سے ہمت افزائی ملتی ہے. اور یہ انداز ہونا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. آپ دیکھیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے کندھے پہ بٹھانا, یہ دلجوئی نہیں تو کیا ہے, یہ رشتہ داروں کے ساتھ دلجوئی, یعنی صلہ رحمی اپنے نواسوں کے ساتھ. آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دل جوئی ہے, یہ حوصلہ افزائی بھی ہے, ان کی ہمت بڑھانا ہے, ان کو اچھا لگے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ کھڑی ہو جاتی. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو کئی صحابہ کرام موجود تھے, جگہ اتنی نہیں تھی, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کی طرف بڑھا دی کہ چادر بچھا کر بیٹھ جائیں. اب وہ صحابی تھے, وہ کہاں چادر بچھا کر بیٹھے, وہ کہاں سے چادر, لیکن انداز دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا, یہ کتنا پیارا انداز تھا. لیکن یاد رکھیے دل جوئی میں جیسے دل خوش کرنا ہے تو اس میں ہم لوگ کیا مذاق کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. ہمارے مذاق کا انداز جو ہے نا اس میں دل جوئی نہیں ہوتی, دل آزاری ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. یعنی مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ کسی نے کسی کے چپل رکھ لیے, اب وہ چپل ڈھونڈ رہے تھے, اب چپل نہ ملے. کافی دیر کے بعد جب چپل جس نے لیے تھے انہوں نے جب چپل واپس کیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مطلب آپ نے اس کو پسند نہیں کیا.
انہوں نے کہا کہ میں تو دل جوئی کر رہا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا کہ مسلمان کو تکلیف دینا کیسا. تو دل جوئی کرنا کسی کو خوش کرنے میں، اب یہ ہوتا ہے کہ ہم 4 کو خوش کر رہے ہیں لیکن ایک کو ذلیل کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں کہے گا کہ یہ، نہ اس کو پیشہ بنانا چاہیے. مزاح کو پیشہ بنانا، اس کو روزگار کا ذریعہ بنا لینا، اس کو بھی اسلام و دین نے پسند نہیں کیا. تو دل جوئی کریں، حوصلہ افزائی کریں. گھر میں مثال کے طور پر بچیاں یا بچے کوئی کام کر کے دیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں. آپ دیکھیں ہمارے کمپیوٹر بن کے جو بچی آتی ہیں، پھول پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور مہندی لگائی ہوتی ہے، نالے پر امیر رسول کتنی حوصلہ افزائی، اور یہ مہندی بھی لگا، اچھا نظر آ رہی ہے، مہندی نظر آ رہی ہے لیکن کہہ دینا اپنے مہندی بھی لگائی ہے. ارے واہ، اب ایک کے ساتھ نہ جانے کتنوں کی دل جوئی ہو رہی ہے. اوہ آپ نے تو گلاب کا پھول پہ باندھا ہوا ہے، ارے واہ، اچھا تو نالے نپاک بھی لگائی، ارے واہ ماشاء اللہ، خوش ہو گئے. 2 جملے ہیں یار اشفاق بھائی، 2 جملے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. یار آپ تھوڑا آرام کر لو یار. جیسے مثال تو کوئی آپ کے سامنے محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو اگر ڈھونڈے یار آپ تھوڑا آرام کر لو یار، وہ تھک گئے ہو گئے. اور یقین مانے جب قیادت ہے نا، قیادت اور جو نگران یا ذمہ دار یا جو امیر ہوتے ہیں، اس طرح کے بڑے جو ہوتے ہیں، ان کا یہ جملہ بہت معنی رکھتا ہے. جی ہر کسی کا جملہ معنی نہیں رکھتا، ان کا جملہ بہت معنی رکھتا ہے، بہت امپورٹنٹ اس جملے کی. یار آپ تھوڑا آرام کرو، تھک گئے. یقین مانے محنت وصول ہو جاتی ہے، جیسے مزدوری مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یا کوئی اچھا، جیسے بچے نے کوئی اچھا کام کیا، ہوم ورک دکھاتے ہیں، اسی طرح کوئی قرآن کریم کی سورت یاد کر لی، بچہ سبق یاد کر لیا، آ کر بتاتے تو حوصلہ افزائی کرے یار، ارے واہ ماشاء اللہ کیا پیارا ہے. بہت پیارا ہے تو بہت کہہ دے، کم پیارا ہے تو ٹھیک ہے پیارا ہے، اور مطلب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں دل دکھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر خاموش رہیں بہت زیادہ. لیکن ایسا بھی نہ کرے کہ اس کو صدمہ پہنچے. تو یہ گھر میں بیٹی روٹی بنا کر دیتی ہے، بعضوں کا نئی بیٹی پہلی روٹی بنا کر دیتی ہے، یا بے وقت آپ کو بھوک لگی ہے، بیٹی نے روٹی بنا کر دی، بیٹے نے پانی بھر کر دیا، بچوں کی امی نے کھانا گرم کر کے دے دیا، بالکل بے وقت ہے. ایک تو وقت پر بھی دے تب بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، دل ہی خوش ہوگا. لیکن بعض اوقات ہم بے وقت جاتے ہیں گھروں میں، رات دیر ہو جاتی ہے یا صبح جلدی نکلنا ہوتا ہے، تو وہ نیند توڑ کر، اپنا آرام توڑ کر اگر گھر کی اسلامی بہنیں، بیوی، بچی، کوئی بھی اگر آپ کی خدمت کر دیتی ہے تو آپ اس کا دل خوش کر دیں، بہت بیٹا بہت بہت شکریہ، یا بیوی کو کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو زحمت دی، تکلیف ہوئی آپ کو، تو آپ کا شکریہ. یار اس سے کیا ہو گیا، اس کی یار بیوی تو بغیر مزدوری کے، بغیر تنخواہ کے کام کرتی ہے نا، ماں بغیر تنخواہ کے کام کرتی ہے. اولاد کو چاہیے کہ اپنی ماں کی دل جوئی پر تو بالکل باندھ لے. تو میں ماں کی سروس دیکھتا ہوں نا اشفاق بھائی، مثال کے طور پر اس کی 20 سال کی عمر میں، ایگزامپل دیتا ہوں، 20 سال کی عمر میں اگر کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، تو شادی ہوتی ہے تو فور ایگزامپل کہ وہ اس کو خوشخبری جلدی مل جاتی ہے ماں بننے کی، تو اب وہ 1-1.5 سال کے اندر ماں بن گئی. پھر اس کے جو ایام تھے 9 مہینے، وہ بھی کم تکلیف تو نہیں ہے، موت کے منہ سے نکل کے وہ بچہ جنتی ہے، تقریباً 10 مہینے اس کے نکل گئے، اور اس کے بعد پھر یہ 2 سال دودھ پلانا، 2 سال دودھ پلانا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بچہ 3-4 سال کا ہوا، ابھی تو اس کے مطلب کہ ڈائپرز کے دن ختم ہوئے، اور ابھی یہ تھوڑا بڑا ہوا، اس کو اسکول، مدرسے، دارالمدینہ کہیں بھی اس کو داخل کروا دیا آپ نے. تو اب جیسے داخل کرا، ایک اور بچے کی خوشخبری آ گئی، تو یہ ہو گیا. اب یہ سوچئے کہ یہ بچہ، اب تو اس کو اسکول بھیجنا ہے، مدرسے بھیجنا ہے، صبح 7، 7:30، 8 بجے یہ سب کرنا ہے. تو یوں کرتے کرتے اگر آپ دیکھیں نا، تو بعض اوقات بچے کی عمر 20 سال تک ہو جاتی ہے. تو 20 سال میں اب ایسا نہیں ہوگا یہ 10، 12، 15 سال کا ہو گیا تو اب یہ سب کچھ اپنے کام خود ہی کر رہا ہے. اس میں تھوڑی بہت سروس ماں کی شامل ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے اور 2 بھائی بہن ہیں، اس سے پہلے اس کے اور 2 بھائی بہن ہیں، ان کے بھی سروس چلی رہی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 30-40 سال تک ایک عورت مستقل کام پر کام، کام پر کام، کام پر کام ہے، اور وہ سونا جاگنا اس کا اپنے لیے رہا ہی نہیں ہے. اب اس میں شوہر الگ ہے، اور اگر یہ سلیقے والی، خوش اخلاق، با کردار اگر ماشاءاللہ خاتون ہے، تو پھر ساس
اچھا نند، اچھا بھابھی وغیرہ ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس کا ایک اپنا انداز ہوگا، اور شوہر کی خدمت، اس کے کپڑے وغیرہ، کھانا پکانا، اس کے آنے جانے کے ٹائمنگ کا لحاظ رکھنا، ایک امور خانہ داری ہوتی ہے، عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، مرد کی ذمہ داری عموماً باہر کی ہے، عورت کی ذمہ داری عموماً اندر کی ہوتی ہے۔ اب یہ اتنا سب کچھ کر رہی ہے، 40 50 سال اس نے اسی طرح گزار دیے ہوتے ہیں، پھر ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میری بچے یا میری بچیاں اب مجھے تھوڑا بہت ملے گا، تو اس میں بھی ملتا کیا ہے بیچاری کو؟ اب شاز ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اس کو تھوڑا 40 50 سال کے بعد کچھ سکون یا آرام کی زندگی ملے، نہیں ملتی۔ اچھا اب بچی ہو گئی، اب بچی کے بچے آ گئے، بیٹے کے بچے آ گئے، یعنی پہلے ماں بن کے کام کر رہی تھی، اب وہ نانی ہو گئی ہے، دادی ہو گئی ہے، تو وہاں بھی اس کی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ خدمتیں بالکل چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ شوہر کی باتوں کا ڈانٹ ڈپٹ، اس کی باتوں کا بے رخی، اولاد کی نافرمانی، بیٹیوں کا منہ چڑھانا، یہ ساری چیز، یعنی اس کو اس کی خدمت پر مسکراہٹ کا معاوضہ دینے کے بجائے، مسکراہٹ کا معاوضہ، حوصلہ افزائی کا معاوضہ، اس کی دل جوئی کا معاوضہ، اس کو جزاک اللہ کہنے کا معاوضہ میں یہ کہنے کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس طرح کی چیزیں دینے کے بجائے ایک جملہ 40 سال تک، 20 سال تک بچوں کے منہ سے نہیں نکلتا، امی آپ کا شکریہ، امی جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے ہمارے لیے بہت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، باپ کا بولوں گا تو بولوں گا اپنے لیے بول رہے ہیں، مردوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں۔ میرے بچوں کے بارے میں میں الحمدللہ اس معاملے میں ہوں کہ بچے وہ ہے ہمارے، مطلب مجھے بچے کم از کم بہت عزت دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بچیاں بچے سارے اللہ کا کروڑوں کرم ہے، کسی کو یہ نہ سمجھے کہ مطلب یہ، لیکن اپنے گھر میں سنا رہے ہیں، لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں اس بات، میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ مطلب ماں یا والد، یہ مطلب جیسے ہم لوگ باتوں کا چندے کا کہتے تو ہم وضاحت کرنے پڑتے، بھائی ہمارے لیے نہیں چاہیے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں نہ دعوت اسلامی سے ہم لیتے ہیں نہ مدنی چینل سے لیتے ہیں، اللہ کا کروڑوں کرم ہے، دعا کرے اللہ زوال نعمت سے بچائے اور تنگی سے بھی بچائے، اللہ یوں ہی رکھے، اللہ یوں نہ کرے، یہ دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو بھی بچا کر رکھے۔ ہماری حوصلہ افزائی اور دل جوئی کے سب سے زیادہ حقدار یوں، یعنی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ جہاں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ دل جوئی کریں، اگر کبھی جیسے کام نہیں کر رہے تو آپ نے شکایت بھی کی ہے، لیکن اگر کبھی کام کیا تو شوہر کو کہہ بھی دو، ماں کو چاہیے کہ آج ماشاءاللہ اس نے کام کیا، تو اس کو سمجھا آپ نے اگلے کام پر تیار کیا ہے، ورنہ بولا کہ نہیں کرو تبھی سننی پڑتی ہے، کرو تبھی سننی پڑتی ہے، تو نہ کر کے بندہ سن لے گا، چلو اپنے دوسرے کام ہو جائیں گے، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ لیکن میں یہاں جو اولاد کو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آج تک آپ نے اپنی امی یا اپنے ابو کا شکریہ ادا نہیں کیا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کے بڑے احسانات ہیں، آپ نے بڑا کرم کیا، بس ہم آپ کا کیا حق ادا کریں گے، ہم تو مرتے دم تک آپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ہمیں بس اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کبھی ہمارے لیے ہم سے ناراض مت ہوئیے گا، اور جو ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ کہ اولاد کو چاہیے کہ یہ جملے اپنے ماں باپ کے جیتے جی ان کو سنا دے، بعد میں پھر بولتے ہیں ہمارے والد صاحب تو جناب بہت اچھے تھے، ہماری ماں تو بہت خدمت کرتی تھی، اب بیچاری دنیا سے چلی گئی، دنیا سے چلے گئے، ان کے منہ پر وہ کان سے سننا چاہتے بھی تھے تو آپ نے کبھی ہمت نہیں کی، آپ نے کبھی اتنا سمجھ ہی نہیں پڑی آپ کو یا کیا تھا۔ یقین مانے یہ جو ماں باپ کو خوشی ملے گی نا، مزے کو مزہ آ جائے گا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ ملے گا نا، وہ آپ دیکھتے رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ بھائی بہنوں کی حوصلہ افزائی کریں، یہ میں فیملی ممبر سے بات کر رہا ہوں، سے ساس بہو کام کرتی ہے تو ساس حوصلہ افزائی کر دے، چاہتی ہے کہ مجھے بھی کچھ ریوارڈ ملے، مجھے بھی کوئی جزاک اللہ، تھینک یو، ویلکم کا کوئی ایسا مطلب کہ ملے۔ اسی طرح بہو کو چاہیے کہ اپنی ساس کی، اپنی نند کی، نند اپنی بھابھی کی، یوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حوصلہ افزائی کریں، ہمت افزائی کریں۔ یہ تھوڑا کم میں کر دیتی ہوں، آپ تھکنی کی بھابھی کب سے کام کر رہی ہیں، آپ میرے بھوسا سن کے بولے ابھی کہاں کام کرتے، کچھ بھی نہیں کرتی ہے، سارے کام تو میں نے کیے۔ نکل آئیں اس دنیا سے باہر، تو دل جوئی میں بھی سچائی ہو، مطلب جو کہہ رہے ہو وہ دل میں بھی ہو، سچائی ہو۔ اب جیسے آپ نے جو چند جملے دیے ماں کو ویسے ہی رٹ کے سنا دیا،
اور کوئی جذبات نہیں ہے, کوئی دل میں چلو میں کہتا ہوں یار میری بات رٹ کے سنا دو یار. اچھا آپ سنا تو دو, رٹی رٹائے سنا دینا. ماں باپ بھی اگر حیرت کر دو کہنا کہ بابا کہا تھا وہ اس نے عمران نے تو ہم نے بول دیا آپ کو, چلو رٹا ہوا دے دو, اللہ نے چاہا تو ایک دن دل میں بھی آ جائے گی بات یار. صحیح, کرے تو صحیح, بولے تو صحیح ماں باپ کو یار. استاد آپ کو ماشاءاللہ جو آپ کو جنہوں نے علم دین سکھایا, جس نے آپ کو اچھی تعلیم دی ہے, اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کا شکریہ ادا کریں, اور مطلب یوں دل خوش کرنے کی عادت پیدا ان کریں. کو فیس بھی تو ملتی رہی نا, فیس بھی تو ملتی رہی, اب ان کو پھر نہیں وہ اپنی جگہ پر ہے یار. مجھے پڑھانے والا, مجھے سکھانے والا جو بھی ہے میرا استاد تو میرا استاد ہی ہے. اچھا, دلجوئی کا ایک اور انداز بھی ہے جس کے لیے قرآن پاک نے حکم بھی فرمایا, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کاموں میں ان سے مشورہ کیجئے. اسی طرح صحابہ کی تعریف بھی کی گئی, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, آپس میں مشورے سے کام کرتے. تو مشورہ کرنے کے کیا انداز ہوا کرتے تھے, کچھ اگر اس پر بھی بات ہو جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو کی, مشورہ ہم کیسے کریں؟ غزوہ احد کے موقع پر جو مشورہ ہوا نا اشفاق بھائی, وہ اپنی مثال آپ تھا. یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ مشاورت ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت فرما رہے کہ مدینہ پاک میں اندر میں رہ کر لڑنا ہے یا باہر نکل کے لڑنا ہے. جب بڑے بڑے صحابہ کرام کی رائے اندر رہ کر لڑنے کی تھی, لیکن کئی ایسے تھے جو بدر کے واقعات, کچھ اس طرح واقعات کہ ہم نہیں باہر نکل کے لڑنا چاہتے ہیں. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو رائے تھی وہ اندر رہ کر لڑنے کی تھی, لیکن وہ بھی رائے تھی تعداد. ہاں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. صحیح. اچھا, اب ان صحابہ کرام کو یہ ریئلائز ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اندر رہ کر لڑنا چاہتے تھے, انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کرنا چاہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس زیب تن فرما لیا, پہن لیا. اب انہوں نے جا کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی رائے سے پیچھے ہٹتے ہیں, ہم جیسا آپ اور دیگر صحابہ چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا نہیں, اللہ کا نبی اگر جنگی لباس پہن لے, اب یہ اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے. تو دیکھیں یہ رائے تھی. صحیح. تو یہ رائے ہونی. اچھا, رائے دینے کا, مشورہ دینے کا بھی صحابہ کرام کا بھی اپنا انداز تھا. بدر کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پڑاؤ کیا, سب سے پہلے جہاں قیام ہوا, تو وہ جگہ اپنے حساب سے جو تھی, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس جگہ کا جو انتخاب ہے یہ جنگی تدابیر پر ہے یا وحی پر مبنی ہے؟ دیکھیں مشورے کا انداز دیکھیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنگی تدابیر. پھر انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہاں کے بجائے اس مقام پر اگر ہم پڑاؤ کر لیں تو یہ, پھر انہوں نے کچھ اس کے فوائد بیان کیے. میرے آقا نے ان کے مشورے پر عمل کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ مشاورت کا جو نظام ہے یہ ایک ایسا, اس میں دل جوئی کب ہوتی ہے یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو آپ نے مشورے کا طریقہ کار پوچھا تھا, دل جوئی کب ہوتے؟ دل جوئی مشورہ ہے تو دل جوئی. آپ مشورے کے نام پر بلا کر حکم نافذ کرنے کے لیے بات کر رہے ہو, تو یہاں عموماً دل جوئی نہیں ہوتی بلکہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار یہ آرڈر سنانا تھا کہ مشورہ کرنا تھا. یعنی بعض اوقات جمع کیا جاتا ہے وہ مشوروں کے لیے نہیں کیا جاتا, مشورہ ہو چکا ہوتا ہے, مشورہ کسی فورم پر ہو چکا ہوتا ہے. اب اس مشورے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آپریشنل ٹیم ہوتی ہے ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو ان کو مشورے کے بعد جو فائنل بات ہو گئی ہوتی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اس پر بات کی جاتی ہے. تو ہماری جیسے دعوت اسلامی میں تقریباً چیز کو مدنی مشورے کے نام پر ہی ہم بلاتے ہیں, لیکن بعض اوقات وہ مشورہ نہیں ہوتا. جیسے مثال کا مرکزی مجلس شورا کا مشورہ ہوا, اب وہ اس میں مطلب ماشاءاللہ 26 اراکین کل, اس میں امیل سنت سے بھی مشاورت ہوتی ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, کوئی ایسا کام تو یہ مشورے سے کوئی چیز طے ہوئی, صرف شورا نے طے کیا یا پاکستان انتظامی کابینہ نے طے کیا, بیرون ملک کی مجلس نے طے کیا, واٹ ایور, تو یہ طے ہوا. اب طے ہونے کے بعد اب جو ہمیں بعض اوقات بلایا جاتا ہے نا, مشورہ کیا جاتا ہے, تو یہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے. آپ بولے یا مشورہ ہوا نہیں, مشورہ ہو چکا ہے, ایک فرد کی تو رائے نہیں ہے نا, مشورہ ہو چکا ہے, اس پر غور و خوض ہو چکا ہے, گھنٹوں کی ڈسکشنز ہو چکی ہیں. تو اب اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے؟ جب بعض اوقات ایگزیکیوشن میں, امپلیمنٹیشن میں, اس کو عملی جامہ پہنانے میں بعض اوقات کچھ مشاورت ہوتی ہے کہ اس کو اس تاریخ سے شروع کیا جائے, اس کو اس طرح شروع کر لیا جائے, اس سطح سے شروع کر لیا جائے,
اس کو ذمہ داری یوں دے دی جائے. یہ ایک ضمنی مشورے ہوتے ہیں جو اس کو بہتر طریقے کے کرنے کے طور پر ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ میں نے آپ کو ایک جامع خلاصہ کر کے میں نے عرض کی تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. لیکن جب آپ جمع کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے تو اب وہ مشورہ کریں. اب وہ مشورہ کریں اور مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو رائے قائم ہو اس میں اکثریت رائے کے مطابق پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات مشاورت کا کہا جاتا ہے. اور مشورہ کرنے کے بعد اکثریت رائے لینے کے بعد اس سے جو بڑی سطح ہوتی ہے مشورے کی، وہاں جا کر رائے بیان کی جاتی ہے کہ جناب فور ایگزامپل کہ لاہور سے یہ مشورہ آیا، تو جناب یو کے سے یہ مشورہ آیا، کراچی سے یہ مشورہ آیا، وغیرہ وغیرہ، بعض شہروں سے بعض ملکوں سے یہ مشورہ آیا. اب وہاں جا کر مشورے جمع کر کے اس کا کوئی نتیجہ نکالنے والا ایک فورم الگ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب ان میں سے بہتر یہ ہے کہ یہ کر دیا جائے. اس پر اکثریت یا اتفاق یا کل اتفاق ہو جائے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ مشوروں کے میں نے مختلف انداز آپ کے سامنے رکھے ہیں. ماشاءاللہ. مشورہ کسی نے دیا اور وہ بالکل اچھا نہیں تھا، اس کو مطلب نہیں دینا آیا، اب کیا ایسی تدبیر اختیار کریں گے اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور اگلی بار وہ مشورہ دے؟ بعض اوقات وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو یا غلط فہمی ہوتی ہے، لیکن سمجھانے کا کیا طریقہ ہو یا اس کو ریجیکٹ کرنے کا کیا انداز ہو؟ اصل میں یہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مشورہ انتہائی غیر معقول اور انتہائی بچکانہ ہے اور پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن حسن نیت بعض اوقات ہوتی ہے. تو ایسے میں ایک تو مشورہ دینے والے کا مذاق نہ اڑایا جائے، اسے یہ شو نہ ہونے دے کہ یار تمہارے مشورے کا بالکل ہم نے مطلب کچمبر ہے، تمہارا مشورہ تو بالکل کسی کام کا ہی نہیں ہے. اس پر غصہ نہ کیا جائے، اس کو جھاڑا نہ جائے، کسی طرح بھی اس کو دل برداشتہ نہ کیا جائے. صحیح. اور مشورہ نہیں ہے امپلیمنٹ تو اس کے مشورے کو ایک خوبصورت اس طرح سے موقع محل کے مطابق ہوتا ہے، اس کو پھر بڑے خوبصورت ورڈنگ کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز سے، ارے آپ سوچ رہے ہیں یار، چلے آپ نے سوچا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، چلے ایک مشورہ تو آیا ہے، کر کے نکل بھی جا سکتے ہیں آپ. مشورے آپ کو تو بہت آتے ہوں گے، اتنا بڑا فورم ہے، ہر شعبے کے حوالے سے آتے ہوں گے، یہ کر دیں وہ کر دیں یہ بدل دیں اس طرح کر دیں، آتے رہتے مشورے آتے رہتے. اب ظاہر ہے ہر چیز تو آپ نہیں اڈاپٹ کر سکتے. ٹھیک ٹھاک، لیکن ظاہر بات ہے کہ مشورے نارملی اب میں بھی عقل کل نہیں ہے نا، ہم میں سے کون عقل کل تو پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو جب اس طرح کے مشورے یا کوئی سے آتے ہیں تو مشورہ کوئی نہ کوئی شعبے سے ریلیٹڈ ہوگا، ہم وہ شعبے تک وہ مشورہ بعض اوقات پہنچا دیتے کہ وہ زیادہ پریکٹیکل ہے. تو بعض لوگ مشورے دیتے ہیں نا اشفاق بھائی، وہ خود پریکٹیکل نہیں ہوتے، وہ بس ان کو خیال ہوتا ہے وہ یوں ہونا ہے. جیسے مجھے حال میں ایک مشورہ آیا نا، تو وہ مشورہ ایک خوبصورت خیال تھا، یوں سمجھے مشورہ ایک خوبصورت خیال تھا، خیال بہت اچھا تھا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ ہے. تو میں نے ان کو یہی عرض کیا، حوصلہ افزائی کی، میں کہا یہ فلاں اس کا کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، کنسرن شعبہ ہے، آپ ان سے بیٹھ کر بات یہ کر لیں کہ یہ ہوگا کیسے، یہ جس ماحول میں جس جگہ پر آپ کا خیال ہے کہ یوں کر لیا جائے، تو یہ آپ کے بعدوں ذہن میں خیال آیا اور آپ نے اس کو لفظوں کے قالب میں ڈھالا اور آگے ڈیلیور کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کہ یہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا، پریکٹیکل کیسے ہوگا، ٹھیک ہے. اب میں ترقی یافتہ ملک سے ہو کر آ جاؤں اور یہاں آ کر میں بولوں یار یہ گلی یوں کر دینی چاہیے، یوں کر دینی چاہیے، تو اس میں مطلب بات تو معقول ہے، بات بہت اچھی ہے، لیکن یہ یوں ہو کیسے، ہو بھی سکتا ہے لیکن ٹیک ٹائم. اچھا میں نے ان کو عرض کی کہ آپ حوصلہ افزائی بھی کی، یہ کہے گا آپ فلاں سے بیٹھ کر جو باقاعدہ اس کا شعبہ ہے، مجلس ہے، ذمہ دار بنے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر لیں یہ ہوگا کیسے. تو پتہ نہیں شاید وہ ان کو ایسا لگا کہ یہ سمجھ کے آپ ناراض تو نہیں ہوئے. میں کہا میں کیوں ناراض ہوں گا، بات تو بہت اچھی کی آپ نے، ناراض کیوں ہوں گا. لیکن یہ کہ اب ان کو لگتا ہے سمجھ آ گئی کہ یار یہ میں نے بول تو دیا ہے لیکن یہ یوں پریکٹیکل ہوگا نہیں. صحیح. یعنی اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ اس کو عملی جامہ آپ پہنا دو، چلو ٹھیک ہے، میں افراد بھی دیتا ہوں، میں سرمایہ بھی دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں، تو آپ کے لیے بھی یہ پریکٹیکل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. صحیح. بات یہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات ایسا لگتا ہے کہ یار یوں ہونا چاہیے، ایسا ہو جائے، لیکن اشفاق بھائی سوچنے میں نا کم وقت لگتا ہے، لیکن جو سوچا ہے نا اس کو لکھنے میں، پلاننگ کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. پلاننگ کرنے کے بعد
कागज को उतारने के बाद इसको जमीन पर अमली जामा पहनाने में ना जिंदगियां गुजर जाती हैं। सही। ये मशवरे देने वालों को उमूमन समझना चाहिए। बात चीजें तो बहुत देर हो जाती हैं कि मिसाल के तौर पर किसी ने मशवरा दिया यार ये प्याला यहाँ नहीं होना चाहिए, ये प्याला यहाँ होना चाहिए, तो ठीक है, मिसाल के तौर पर ठीक था, अगर मशवरा तो ठीक था, तो यार ये झंडा जो यूं रखा है ना, ये झंडा यार यूं नहीं रखना चाहिए था, ये झंडा यूं करके किबले की तरफ कर देना चाहिए था। मिसाल किसी ने मशवरा दिया कि यार इसके किबले की समझ कर देना चाहिए, तो बस ठीक है, कितनी देर लगी। सही। तो बाद मशवरे इतने इमीडिएट हो जाते हैं, इसमें होता ही है कि नॉर्मली हमारी तवज्जो नहीं होती। तो तवज्जो अच्छा तवज्जो हो तो वो काम फौरन हो, तो कोई तवज्जो दिला देता है कि इसको यूं नहीं यूं कर लो, तो फौरन तवज्जो आ जाने के बाद आप फौरन कर लें। अब ये क्या यार इसने क्यों मशवरा दे दिया, मैं इसके कहने पर यूं करूंगा तो लोग समझेंगे यार ये ज्यादा समझदार है, ये ज्यादा अक्लमंद है। ये नहीं होता यार, मशवरों से मतलब के बहुत फवायद हासिल होते हैं, और किसी का मशवरा कोई ऐसा मिलता है तो आप वाकई तो शुक्रिया अदा कर। कोई कह दे यार इसको किबला रू कर दें, तो आपकी तवज्जो नहीं था, आपने किबला रू कर दिया, शुक्रिया अदा करें, अल्लाह आपको जज़ा कर दे, आपने तवज्जो दिला दी, अच्छा हो गया, हमने किबला रू कर दिया, तो इस पर क्या हरज है। बाज़ औक़ात दिलजोई के लिए सामने वाले के साथ खुश तबई करना उसका दिल खुश करने का एक सबब बनता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कुछ? यानी चंद एक वाक़यात हैं, बकसरत वाक़यात नहीं है, ठीक। चंद एक वाक़यात हैं जिन्हें हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है, हदीसों की किताबों में मौजूद है कि एक शख्स ने बारगाह रिसालत में आकर ऊँट का सवाल किया, तो आपने कहा मैं तुझे ऊँटनी का बच्चा दूंगा। वो मैं बच्चे को क्या करूंगा, तो आपने शायद फरमाया कि हर ऊँट किसी न किसी ऊँटनी का बच्चा ही है। सही। तो यूं इस तरह का आप खुद फरमाते कि मैं मिज़ाह करता हूँ मगर मेरे मिज़ाह में झूठ नहीं होता। सही। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुश तबई फरमाई। इस तरह का कुछ ना कुछ दिलजोई के वाक़यात आपके मिलते हैं, और मगर उसमें ना झूठ है ना दिल आज़ारी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और वो बाकसरत नहीं है, वो ऐसे चीदा चीदा वाक़यात हैं, लेकिन मुस्कुराने के वाक़यात बाकसरत हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट होना, देखिए मुस्कुराना भी दिल जो करता है यार। अब कुछ भी ना बोलो, मुस्कुराहट खुद बहुत बड़ी लैंग्वेज है। आपका फेस एक्सप्रेशन है ना जी, ये भी खुद एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। आपका फेस एक्सप्रेशन बताता है कि आप मेरी बात से खुश हो रहे हैं, तशवीश में आ रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। आपका चेहरा नॉर्मली ना ये दिल का तर्जुमान है, दिल पर आने वाली कैफियतों को चेहरा उमूमन जाहिर कर देता है। आंखें खुद आपकी तर्जुमान बन जाती है, आंखें भी बहुत कुछ कह देती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो दिल खुश करना चाहिए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी अदा को अदा करना चाहिए। दिलजोई के बाज ऐसे अंदाज भी हैं कि जो खिलाफ शरीयत बाज लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि यार ये दिलजोई के लिए मैंने किया, तो दिलजोई के लिए कौन सी हद है, को जिसको भी बता दें फिर कॉल शामिल करते। दिलजोई के लिए बस जब तक शरीयत के खिलाफ नहीं जाते, शरीयत से बात टकराती नहीं है, आप दिलजोई करें। और लेकिन जो भी करें हर चीज वो शरीयत ही के दायरे में रहकर करें, यानी खिलाफ शरा ना हो। मौका महल, दिलजोई का तो नॉर्मल मौका महल होता ही है। जब भी आप किसी से मिलेंगे तो उसका दिल तोड़ने के लिए तो मिलना जैसे नहीं। किसी ने किसी दावत में बुलाया, अब वहां पर गैर शरई काम हो रहे हैं, अब बंदा कहता है मैं दिलजोई के लिए जा रहा हूँ, यार उसका दिल टूट जाएगा। देखिए मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक रिवायत में बयान कर दूं कि जो शख्स खालिक को नाराज करके मखलूक को राजी करता है तो अल्लाह ताला तो उससे नाराज होता है, मखलूक को भी उससे नाराज कर देता है। और जो खालिक रब्बे कायनात को राजी करता है और उसको राजी करने में मखलूक को नाराज करता है तो अल्लाह ताला तो उससे राजी होता है, मखलूक को भी उसे राजी कर देता है। सुभान अल्लाह। ये उसूल प्रिंसिपल याद रखिएगा। माशाअल्लाह। दिल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, वो जिसका दिल चाहे आपकी तरफ कर दे, जिसका दिल चाहे आपकी तरफ से फेर दे। सुभान अल्लाह। कॉल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अस्मा अत्तारिया प्यारे दिंगराने शूरा, ये बताए कि आप सुमैया बाजी की किस तरह दिलजोई करते हैं। मैं सुमैया बाई की किस तरह दिलजोई करता हूँ, जैसा मौका होता है बेटा इस तरह दिलजोई करने की कोशिश करता हूँ। उठाते वक्त दिलजोई करने की कोशिश करता हूँ और खिलाते वक्त दिलजोई करने की कोशिश करता हूँ। कभी पास बैठे तो प्यार करके दिलजोई करने की कोशिश करता हूँ।
کوئی اپنی چیز جیسے خود مہندی لا کے دکھائے گی تو اس کی بھی دل جوئی کروں گا. میرا بیٹا اگر پانی بھر کے دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بیٹا جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. کوئی ایسا کام دے دوں کر کے دے دے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, بیٹا بہت بہت شکریہ. کبھی کبھی معافی بھی مانگتا ہوں, معذرت بھی چاہتا ہوں, بیٹا آپ کو تکلیف دی, معاف فرما دیجیے گا. تو یوں تو اس سے کیا ہوتا ہے, بچے کام تو کر ہی رہے ہیں لیکن اچھا ہوتا ہے, اس تربیت بھی ہوتی ہے اور اپنے کو بھی سکون ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ صلی علی مرحبا